میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول کی تعلق سے علماء کرام نے یہ لکھا کہ اس ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ماہ ربیع الاول میں صاحب قرآن تشریف لائے۔ رمضان میں قرآن کو نازل کیا گیا تو ربیع الاول میں قرآن والے تشریف لائے، اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم کو نہ ایمان ملتا، نہ قرآن ملتا، نہ رمضان ملتا۔ یہ سب ملا تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی قیمتی چیزوں سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آنکھ دیے تاکہ وہ اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا کو دیکھ سکے۔ اللہ نے انسان کو دماغ دیا تاکہ اس میں سوچنے اور سمجھنے کی تمیز پیدا ہو سکے۔ اللہ نے انسان کو کان دیے تاکہ وہ آوازوں کو سن سکے۔ اللہ نے انسان کو ہاتھ دیے، پیر دیے تاکہ وہ اللہ کی اس بنائی ہوئی زمین پر چل سکے، کسی کی مدد کر سکے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، علماء کرام نے اس کا ترجمہ کیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر پاؤ گے۔ اور کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان کو میں نے آنکھ دیا اور اس پر احسان کیا، اس کو دماغ دیا اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرنے کے لیے اس پر احسان کیا، مگر جب کائنات میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو علماء کرام نے لکھا کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر آپ اور ہم تمام لوگ جشن رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم عید میلاد النبی کی خوشی میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ در سمین میں شاہ عبدالرحیم شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اپنے والد شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھتے ہیں کہ آپ کے والد شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی کو مناتے، اور اس طریقے سے مناتے کہ وہ کھانا پکا کر غرباؤں میں، مساکین میں اس کھانے کو بانٹتے۔ ایک وقت ان کے پاس ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اتنے پیسے تھے شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس، شاہ ولی اللہ کے والد کے پاس، کہ وہ بھنے ہوئے چنے خریدے اور میلاد مولود کی برکت کے لیے انہوں نے غریبوں میں بھنے ہوئے چنے بانٹ دیے۔ تو رات میں شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شاہ ولی اللہ لکھ رہے ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین کے سامنے ایک برتن میں بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور رحمت اللہ عالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ عبدالرحیم تو نے یہ کام کر کے بڑا اچھا کام کیا۔ امام سہیلی قاسمی رحمت اللہ علیہ، امام سہیلی لکھتے ہیں کہ شیطان 4 مرتبہ چیخ مار کر رویا
پہلی مرتبہ جب اس کو ملعون کہا گیا تو شیطان چیخ مارا اور رویا. دوسری مرتبہ جب اس کو آسمانوں سے پستیوں کی طرف پھینک دیا گیا تو شیطان چیخ مارا اور رویا. دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات میں آمد ہوئی تو شیطان چیخ مارا اور رویا. اور چوتھی مرتبہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ رسالہ فیصلہ ہفت مسئلے میں لکھتے ہیں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شرکت ہوتا ہوں، بلکہ برکت کے اصول کا ذریعہ سمجھ کر اس کو منعقد بھی کرتا ہوں اور قیام میں لطف اور لذیذ اور لذت پاتا ہوں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا شکر ہے، جیسا کہ مولانا احسن الحمومی صاحب نے کہا کہ 2 سال کے عرصے کے بعد آج آپ اور ہم جشن رحمت اللہ عالمین کے اس جلسے کو دارالسلام کے اس تاریخی مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر میں ہم لوگ جمع ہوئے ہیں. اور یقیناً جو ہمارے بزرگ، جو لوگ کووڈ کے پہلی ویو میں، کووڈ کے دوسری ویو میں جن کا انتقال ہو گیا، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام مرومین کے خاندان کو اللہ صبر عظیم عطا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں اس وبا کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہم نے مولانا مفتی عارف اقبال مصباحی صاحب نے اپنی تقریر میں انقلاب کا ذکر کیا. انقلاب کا ذکر کیا مفتی عارف اقبال مصباحی صاحب نے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا رحمت ہے. آپ کی حیات طیبہ کائنات کے چپے چپے کے لیے، گوشے گوشے کے لیے، بلکہ زمین و آسمان کے لیے، حجر اور شجر کے لیے، بلکہ کل اولاد آدم کے لیے رحمت ہے. اور حضرت نے انقلاب کا ذکر کیا تو مضمون ایک دماغ میں آیا. دنیا میں کئی ریفارمر آئے، کوئی معاشیت کا ریفارمر آیا تو اس نے انقلاب پیدا کیا. کوئی معاشراتی ایک شخص آیا تو اس نے اس میں انقلاب پیدا کیا. کس نے سیاست میں مہارت حاصل کی تو اس میں انقلاب پیدا کیا. کس نے اہل سلطنت میں قابلیت اختیار کی تو اس نے اس کا انقلاب پیدا کیا. مگر اگر یہ تمام لوگوں کے انقلاب کو اور ان کے تعلیمات کو دیکھیں گے تو یہ نامکمل تھی. یہ نامکمل تھی. مثال کے طور پر اگر کسی نے معاشیات میں انقلاب پیدا کیا تو دولت مندوں نے جب اپنے لیے قانون بنایا تو مزدور اور کمزور اس میں پس گیا. اہل حکومت اور اہل سلطنت نے جب دستور بنایا، قانون بنایا تو اس میں کمزور مجروح ہو گیا. تو ساری کائنات میں دنیا کے بنانے سے اور انتہا تک اگر کسی کو اللہ نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا تو وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کا وجود رحمت، اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے رحمت اور ایک عظیم انقلاب. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، بلکہ کسی عاشق نے کیا خوب کہا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی،
गुलामों का मौला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो हमने देख लिया कि इनकलाब लाए मगर वो इनकलाब का असर नहीं रहा। कोई इनकलाब ताकत के बलबूते पर, बंदूक के बलबूते पर, खून रेजी के बलबूते पर इनकलाब आया मगर इनकलाब खत्म हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप पे बताना जरूरी समझता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम बेइंतहा मोहब्बत करते थे। जितने कायनात में जिस किसी ने अपनी जिंदगी को पाला या चल रहा है वो सब सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत मिक़दाद रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाक़या हमारे सामने है कि आपने जब दीन इस्लाम को कबूल किया तो आपकी कोई मदद करने वाला नहीं था। फाका कशी, भूख की वजह से आपकी आंखों की बीनाई जा रही थी, तो आपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, या रसूल अल्लाह मैं भूखा हूं, मैंने दीन को कबूल किया, कोई मदद नहीं कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने घर को लाए और उनके साथ उनके दो साथियों को 3 बकरियां दी और कहा कि मिक़दाद जब तक तुम अपनी रोजी का इंतजाम नहीं कर लेते 3 बकरियां लो और इसका दूध पीते रहो। तो मालूम हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखों की भूख को मिटाया। अब आप देखिए उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूरों की बात आई, मजदूरों की, मेहनत कशों की बात आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों से मोहब्बत की, उनके हुकूक को दुनिया को बताया और दुनिया ने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरों के हाथ को बोसा दिया। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को देखा, उनके हाथ बड़े सख्त थे, तो पूछा ये हाथ तुम्हारे सख्त क्यों है? तो उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं पत्थर फोड़ता हूं और पत्थर फोड़कर अपनी औलाद का रिस्क का इंतजाम उससे करता हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन ने उनका हाथ पकड़कर उसको बोसा दिया। अब आप बताइए, आज दुनिया कहती है मजदूरों को उनका हक दो, मजदूरों का उनका हक दो। किसने मजदूरों के वकार को बुलंद किया? किसने मजदूरों के हाथ को चूम कर उनका वकार को बुलंद किया? किसने सारी दुनिया को कहा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको उसके पैसे अदा कर दिए जाए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर मजबूरों ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। एक मर्तबा आकर एक सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कुछ भी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे घर में क्या है? तो कहा कि एक चादर है जो बिछाते भी हैं और ओढ़ते भी हैं, और एक प्याला है जिससे पानी पीते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको लाओ, और जब लाया गया तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को और उस प्याले को अपने दस्ते मुबारक में उठाकर कहा कि कौन इसको खरीदेगा? तो किसी ने 1 दिनार की बोली लगाई, किसी ने 2 दिनार की बोली लगाई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिनार में वो चादर को और प्याले को फरोख्त किया। 1 दिनार से उनको खाने का इंतजाम करा और 1 दिनार से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल्हाड़ी खरीदी, अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया और उनसे कहा कि ये लो जंगल की तरफ जाओ, लकड़ी काटो और 15 दिन तक मुझे नहीं दिखना। 15 दिन के बाद वो आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने 10 दिनार कमा लिए, इसमें से कपड़े खरीदे, इसमें से खाना खाया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, सुनो नौजवानों। अभी ऐसा नमूमी ने कहा कि नौकरियां जा चुकी हैं, तनख्वाहें कम हो चुकी हैं कोविड की वजह से। तो 1400 साल पहले मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है कि तुम खुद मेहनत करो और किसी से भीख ना मांगो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमको यह पसंद है कि अगर तुम भीख मांगोगे तो हशर के मैदान में तुम्हारे चेहरे पर गदाई का निशान होगा,
بجائے اس کے تم محنت کرو. تو میرے ملت کے غیرت مند نوجوانوں محنت کرو, مشقت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں عزت کو پیدا کرنا ہے تو نوجوانوں خوب محنت کرو, مشقت کرو, پسینہ بہاؤ, حلال کی کمائی کھاؤ. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسانوں کے لیے بھی رحمت. اب پورے ملک میں کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے, پورے ملک میں کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاشتکاری کو, کاشتکاروں کو اور باغبانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کہ اتنا محنت کا کام ہے. اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جو کسان جو کاشتکاری کرتا ہے, جو پودا لگاتا ہے اور اس پودے سے اناج نکلتا ہے, اور اگر کوئی انسان, کوئی چڑیا اس کو کھاتی ہے تو کسان کے لیے صدقہ ہے. آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ سرسبز و شاداب کرو, گرینری لگاؤ, گرینری لگاؤ. ارے گرینری لگانے کا دائی کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ احزاب کی وہ آیات, سورہ احزاب کی آیات, چھٹی آیات جس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے, مقام بتاتا ہے کہ نبی مومنوں کی جان کے مالک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. علماء کرام نے لکھا, تفسیر میں علماء کرام نے لکھا کہ غزوہ تبوک کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکلو غزوے کی طرف, تو بعض نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ سے پوچھ کے بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو انہوں نے اپنے ماں باپ کی رائے پر موقوف کیا تو اللہ کو پسند نہیں آیا, تو اللہ نے کہا کہ تمہاری جانوں کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تم نے جب مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا تو تم نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری جانوں کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم نے آقا کو کے سامنے ہم نے آقا کے کہہ دیا کہ ہم آپ کے غلام ہیں تو ہماری جانوں کے مالک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, صحابہ کرام اپنی زندگی اور بندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے. ان کے سر کا کانے کا, ان کے سر کا اور ان کے دل کا کعبہ در مصطفیٰ تھا. یہاں پر مجھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف کو آئے تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کو پسند فرمایا. 2 منزلہ بلڈنگ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے. تو رات میں ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ گئے, اوپری منزل پر تھے, رات بھر نہیں سوئے. صبح اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بے انتہا رونا شروع کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے گستاخی کی؟ کیا میں نے گستاخی کی؟ یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تعظیم ہے, ہوش اڑا دینے والا تعظیم. پھر آپ اور آپ کی بیوی حضرت ابو ایوب انصاری کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے. ایک رات سردی کی ایسی بھی آئی کہ اوڑھنے اور بچھونے کے لیے ایک چادر, نیند کی حالت میں حضرت ابو ایوب انصاری کا پیر پانی کے برتن کو لگتا ہے, پانی نیچے گر جاتا ہے تو فوراً دونوں مل کر اپنی چادر نکال کر اس پانی پر ڈال دیتے. وہ یہ نہیں چاہتے
کہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کو اس میں خلل پیدا کر سکے، اور رات بھر سردی میں رات بھر گزارتے ہیں سردی میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر رکھتے، اور دونوں کا، حضرت ابو ایوب انصاری کا اور آپ کی بیوی کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے بعد وہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن میں کھانا کھاتے اس کو اپنے پاس لاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں کے نشان کو تلاش کرتے اور وہاں سے کھانا کھاتے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں کھائے، حضرت ابو ایوب انصاری پہنچے، پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت ٹھیک ہے؟ تو آقا نے فرمایا الحمدللہ، پھر کھانا نہیں کھائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں لہسن ہے، مجھے یہ لہسن کی بو پسند نہیں ہے، اور میرے پاس فرشتے آتے ہیں، جبریل امی آتے ہیں، ان کو بھی یہ ناگوار لگتا ہے۔ تو اس دن سے حضرت ابو ایوب انصاری لہسن کو نہیں لائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے کیے مدینے کو 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عین خواہش تھی کہ میری امت کا قبلہ کعبۃ اللہ ہو۔ عین نماز میں حکم آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قبلے کو کعبۃ اللہ کی طرف کریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ بدلا تو صحابہ اکرام کا ڈسپلن، محبت دیکھیے کہ اپنے آپ کو فدا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی نے نماز توڑ کر یا کسی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قبلہ بیت المقدس سے آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف کیوں کیا؟ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدلا تو صحابہ کرام نے بھی اپنا قبلہ بدل دیا۔ یہ محبت تھی صحابہ کرام کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتے یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، قرضہ ہے میرے مرحوم والد کا، میرے پاس کھجور کے درخت ہیں مگر اتنا کھجور نہیں ہے کہ میں قرض داروں کو قرض کے بدلے میں کھجور دے سکوں، کیا آپ آ سکتے ہیں میرے گھر میرے باغ کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، وہ کھجوروں کے ڈھیر کے اطراف پھرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور حضرت جابر سے کہتے ہیں کہ اٹھاؤ اور اٹھا کر تمہارے والد کے قرض داروں کو دیتے رہو۔ پورا قرض چکا دیتے ہیں مگر کھجور کی تعداد میں کمی نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس جلسے کے ذریعے یہی پیغام دینا ہے کہ آپ کو اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کرام کے واقعات جو علماء کرام نے آپ کے سامنے بیان کیے، یہ آپ کو ایک فکر دیتی ہے، ہم کو دعوت دیتی ہے کہ اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کے آؤ۔ نوجوانوں، میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لے کر آؤ۔ یاد رکھو، یہ ہمارے شہر میں جو آئے دن یہ قتل کے واقعات، یہ پریشانیاں جو ہو رہی ہیں، اس کو روکو۔ ایک واقعہ ہوا کہ ایک مالک نے اپنے کام کرنے والے شخص کو اتنا پیٹا کہ بے ہوش ہو گئے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں جو غلام ہے یا نوکر ہے، ہم اس کو دن میں کتنی مرتبہ اس کی غلطیوں کو معاف کریں؟ پہلی بار سوال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، دوسری مرتبہ پوچھے گئے تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تیسری مرتبہ جب پوچھا گیا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دن میں اگر تمہارا نوکر 70 مرتبہ غلطی کرتا ہے تو اس کو معاف کرو۔ اگر برتن ٹوٹتا ہے تو کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح تمہاری عمریں ہیں تمہارے برتن کی بھی عمریں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو پیٹ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے جانا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو مسعود جو اپنے نوکر کو، غلام کو پیٹ رہے تھے، اس کو دیکھ کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر کے ابو مسعود، جس طرح تمہارا اس نوکر پر حق ہے، اللہ کا تم پر اس سے زیادہ حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد حضرت ابو مسعود تھرتھرانا شروع کر دیا اور کہا رسول اللہ، میں اپنے اس غلام کو، اپنے نوکر کو آج ہی اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ کیا فرمایا آقا نے فرمایا کہ تم اگر نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تم کو کھا لیتی۔ یہ غلاموں سے، نوکروں سے برتاؤ کا طریقہ ہے۔ اور ہم کیا ہیں کہ مارتے ان لوگوں کو، چہرہ بگاڑ دیتے۔ اس کا قصور کیا ہے؟ غریب ہے۔ اس کا قصور کیا ہے کہ گھر میں ایک پلیٹ یا دو پلیٹ ٹوٹ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں، مسلمانوں کا مستقبل تم ہو اور تم کو یہ برائیوں کو روکنا ہے۔ اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو یاد رکھو آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، جو برائیاں کرتا آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے۔ جو قتل کر رہا ہے یاد رکھو حشر کے میدان میں سب سے پہلے فیصلہ اللہ اس کا کرے گا جس کا تم نے ناحق قتل کیا۔ رب کائنات جج ہوگا۔ آج کے زمانے کا کوئی ایڈوکیٹ، کوئی وکیل نہیں ہوگا تم کو بچانے کے لیے۔ اللہ کے سامنے وہ مقتول کھڑا ہو کر کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، میری جان لی تھی، تو اللہ کے سامنے تم کیا کرو گے؟ آج تم بچ جاؤ گے اپنی طاقت یا اپنے انفلوئنس پر، مگر اللہ کے سامنے تو حساب ہوگا نا۔ ایک قتل کرتا ہے تو ایک بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور ضعیف ماں باپ اپنی بڑھاپے کا سہارا کھو دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان ظالموں کو، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی کہ اگر کسی کا قتل ہو رہا ہے تو آپ فون نکال کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، 3 مار رہا، 4 مار رہا۔ دیکھیں اس کو میں وائرل کرتا ہوں، ارے وہ سیل فون اٹھا کے ظالم پہ مارتے سر پہ کم سے کم تو ڈر جاتے یہ تمام بزدل لوگ، مگر ریکارڈنگ کرنے کا شوق ہے۔ مر رہا ہے، چاقو چلا رہا ہے، انہیں ریکارڈنگ کرنا پہلے۔ یاد رکھو جو قتل کر رہے ہیں تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ کوئی اس وقت نہ جج نہ کوئی وکیل بچائے گا، اللہ حساب کرے گا۔ اور بچو، سب سے پہلے قیامت میں حساب کتاب ناحق کسی کے قتل کرنے والے کا ہوگا۔ نوجوانوں، دوسری تیسری چیز، بچاؤ اپنے آپ کو شراب سے، بچاؤ اپنے آپ کو ڈرگز سے، بچاؤ اپنے آپ کو گانجے سے، یہ وائٹنر سے۔ تم میرا مستقبل ہو، اگر تم ہی سٹا مار کے سو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، اگر تم سٹا مار کر سو جاؤ گے تو زمانہ تم پر چل کر چلا جائے گا، تم کو لاش بنا دے گا۔ تم مسلمانوں کے اسلام کی دیوار ہو، یاد رکھو نوجوانوں، اگر دیوار گر جائے گی تو مخالف اسلام طاقتیں اس کو راستہ بنائیں گی۔ تم کیسے پیو گے شراب، تم کیسے پیو گے گانجا، تم کیسے پیو گے وائٹنر؟ تم اس لیے پی رہے ہو کیونکہ تم عشق مصطفیٰ میں دیوانے نہیں ہو۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانے ہو جاؤ گے تو وہی نشہ تم کو دین اور دنیا میں کامیاب کر دے گا۔ مگر تمہارے دل میں کیا ہے؟ وائٹنر ہے، گانجا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، بچو ان برائیوں سے۔ تم قوم کا مستقبل ہو، تم کو ٹھہرنا ہے، تم کو سینہ تان کر ٹھہرنا ہے، اپنی ماں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے۔ اگر تم اپنی جوانی کو ان برائیوں میں برباد کرو گے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ بتاؤ، تم تو ایک انسان کہلانے کی لائق نہیں ہوگے۔ چوتھی چیز، زنا سے بچو، زنا سے بچو۔ میں کئی نوجوانوں سے پوچھتا ہوں اور بولتے کہ ہم کو ان سے محبت ہو گئی۔ بچہ بھی بولتا، بچی بھی بولتی، تو میں ان کو بولتا ہوں جا کے شادی کرو نا۔ جاؤ اپنے ماں باپ سے جا کر کہو کہ اماں ابا مجھے ان سے محبت ہو چکی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔
ماں باپ کا بھی کام یہ ہے، اگر اولاد آ کر بول رہی ہے تو ذرا سنو اس کو. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اماں میں روزے رکھا، اپنی نفسانی خواہشات کو پر کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ کا کام ہے اس پر غور کریں. اور اگر وہ بیٹا یا ان کی جو بچی ہے اگر نیک ہے تو بری بات کیا ہے؟ بری بات کیا ہے؟ سننا چاہیے. اور یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زمانہ بدل گیا، یہ 2021 ہے، 1969 نہیں ہے. یہ ان ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے حالات کیا ہیں. تو زنا سے بچو. اور اگر شادی کرنا اگر تم میں ہے، تم برداشت بیوی کو سنبھال سکتے، کیونکہ یاد رکھو اسلام میں ذمہ داری شوہر کی ہوتی، بیوی کی نہیں ہوتی. تم اگر گھر چلا سکتے، بیوی کی ذمہ داری کھانا پکانا بھی نہیں. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، مفتی صاحب بیٹھے دونوں، پوچھ لو جا کر میں جانے کے بعد. بیوی کی ذمہ داری کھانا پکانا نہیں ہے، بیوی کی ذمہ داری شوہر کے گھر کی عزت کو بچانا ہے. اگر عشق ہو گیا جو بولتے نا، تو جاؤ شادی کرو، ان کے ماں باپ کے پاس جاؤ، بولو کہ ہاں. اور ماں باپ کا کام یہ اس کو سننا. اور قرآن میں اللہ فرما رہا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ. دونوں مفتیاء اکرام ہیں، انوار نظامی صاحب بیٹھے ہیں، مشائقین بیٹھے ہیں، پوچھ لیجئے ہم اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو، اگر مرد ہے تو غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتے، اگر بچی ہے تو غیر محرم مرد کو نہیں دیکھ سکتے. ہاں کام کرنا ہے وہ الگ بات ہے، مگر دیکھے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہا ہے. ایسا دیکھ رہے کہ ایسا کچھ دکھ رہا نہیں دنیا میں. کئی مرتبہ میں روکتا ہوں، بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے آپ ہیں یہاں پہ؟ ملا ہاں ہم ہیں نا یہاں پہ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہے ہم. ارے دیکھنے والے کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیوی ہے یہ. اور یاد رکھو یہ دیکھنا نہیں، یہ سیل فون دیکھنا بھی گناہ ہے. تم بولیں گے نہیں روڈ پہ جا رہے تھے، یہ سیل فون میں بھی جو بے حیائی ہے اس سے بچو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان چیزوں پر نوجوانوں آپ کو غور کرنا ہے اور عمل کرنا ہے. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، غلامی کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو ہم کو ایک نیک اور اچھے انسان بننا پڑے گا. اور یہ کیا ہے کہ اگر کوئی برقعے میں بچی جا رہی تو آپ اندر سے آپ کی مردانگی میں تکلیف آتی ہے. کیسا جا رہی انہیں برقع پہن کے ہماری بچی، روکو اس کو. انہیں برقع نہیں پہن کے گئی تو نہیں، کوئی بات نہیں. اور اگر مسلمان بچہ بچی کو بٹھا رہا تو اپنا بھائی ہے، انہیں گناہ نہیں، اس کا گناہ نہیں ہے. اور آپ کون ہوتے بھائی کسی کو روکنے والے؟ آپ ہوتے کون؟ آپ کیا سعودی عرب کی پولیس ہے؟ وہ بھی ختم ہو گئی وہاں پہ. آپ کا کام نہیں ہے قانون کو ہاتھ میں لینا. خواہ روکتے، کیسا بک کر لیتے. اور اگر آپ کسی کو روڈ پہ روک کے ذلیل کریں گے، ویڈیو نکالیں گے، تو بچی باغی ہو جاتی ہو. میں جانتا ہوں 2 کیسز میں کسی نے حماقت کی، وہ بچی آ کے میرے کو بولی کہ میرے کو آج سے برقع ہی نہیں پہننا ہے، میرے کو نماز نہیں پڑھنا ہے. میں تو چڑھتی ہوں مسلمانوں سے. کیوں پوچھا میں؟ میرے کو ذلیل کیے. کیا بولی بچی کہ ہاں میں گناہ کری؟ انہوں فیصلہ کرنے والے، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے میرا. اور پھر اس بچی نے کہا کہ اسد صاحب یہ لوگ گناہ میرے کو روک رہے نا، چلو میری شادی کراؤ. میرے ماں کے پاس بہرحال اس کے جو بھی چیزاں تھے. یہ کیوں کر رہے آپ؟ یہ غلط ہے یہ. اور اگر کسی کو سمجھانا ہے تو سمجھانے کا طریقہ کسی کو ذلیل کر کے نہیں ہے. اگر میں تم کو بے عزت کر کے بولوں گا یہ طریقہ سمجھانے کا تو تم خاموش ہو جائیں گے. ٹھیک ہے یہ MP ہے، دل میں رکھ لیتے آپ. کسی کو ذلیل کر کے نہیں سمجھا سکتے. محبت سے سمجھانا ہے، اخلاق کے دائرے میں رہ کر سمجھانا ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. یہ چھوڑو ان چیزوں کو. نہیں کیسا جا رہے انہوں، کیسا لے کے جا رہا انہیں.
अरे मेरे भाई कैसा लेके जा रहा, तो कभी अपने झांक के देखो तुम्हारे में हर हम में कितनी गलतियां हैं, बुराइयां हैं। क्या कहा मुफ्ती साहब ने अभी इलाहाबाद के, कि अपने आप को ये समझो कि मैं सबसे कमजोर हूं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। कहा ना अभी उन्होंने, कि ये समझो कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, मुझ में खताएं हैं। और है ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को दुनिया के सामने नहीं लेकर आता, ये उसका करम है, उसका फजल है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये जो लोग कत्ल कर रहे हैं, मैं इनसे भी और इनके तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सरजमीन हैदराबाद के लोग आपसे अब दूरी अख्तियार करेंगे। ये कत्ल करने वाले, अरे बाप को मार दिया, क्या बेटा बाप को मार सकता है? बताओ आप, ज़ईफ बाप को मार दिए। क्या कोई भाई मिलकर अपनी बहन को मार सकता है? बहन को मार दिए। अच्छा, हद तो यह हो गई कि चंदुलाल बारादरी हैदराबाद में एक हमारी बहन, हमारी बेटी, एक बेटी को पैदा की, दूसरी हामिला है, औलाद है, तो मालूम हो गया कि पेट में बेटी है, इतना तंग किए सास ससुरे को खुदकुशी कर ली। तुम्हारी बहन है वो, तुम्हारी बेटी है वो, तुम्हारी बीवी है वो। बताओ उस बाप पर क्या गुजरती होगी, उस मां पर क्या गुजरती होगी। और ये हमको ये सास ससुरे का जो कॉन्सेप्ट है बदलना पड़ेगा। बीवी का काम सास के पैर दबाना नहीं है, मैं खुल के कह रहा हूं। बीवी का काम सास ससुरे की खिदमत करना नहीं है। बीवी है तुम्हारी, नौकरानी नहीं है वो, तुम्हारा काम है, तुम्हारी मां है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी खिदमत करना ये तुम्हारा काम है, बीवी का काम नहीं है। पूछो इन मुफ्तिया कराम से बैठे हुए जाने के बाद, नहीं बीवी, अरे क्यों नहीं बन रही भाई तेरी? नहीं, हमारी बीवी और अम्मा के पैर नहीं दबाती। हमारे बाबा है तो चाय बना के, अरे क्यों भाई, वो अगर कर रही है तो उसके लिए सवाब है, मगर नहीं, जिम्मेदारी उनकी है। इन चीजों को समझो आप। बच्चियां पढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है बच्चियां हमारी, वो चलेगा जमाना। आपकी अम्मा के जैसा आपकी बीवी नहीं हो सकती, मैं बोल रहा हूं आपको, मेरा तजुर्बा है, सुनो मेरे से। दाढ़ी वाइट हो गई मेरी, क्यों हुई? धूप में फिरने से नहीं हुई, अलग तरीके से हुई। मैं बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। इन चीजों को आपको समझना है। ये माशरे की बुराइयों का खात्मा करना है। क्या आप लोग इन चीजों पर गौर करेंगे? करेंगे गौर? या खाली यहां से निकल के कान में से निकल गया और बोलते रहते, उन्हें तकरीर करना उनका काम है, अपने को जो करना है करेंगे? नहीं, अमल करना है। आज हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न रहमतुल आलमीन के जलसे में जमा हुए हैं। यहां से एक नियत करो, एक अज़म करो, नौजवानों तुम मुस्तकबिल हो मुसलमानों के, तुम मुस्तकबिल हो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर क्या रहेगा, क्या बचेगा? बताओ फिर क्या बचेगा, बताओ ना। कौन लड़ेगा फिर? कौन उठेगा? कौन बातिल ताकतों से मुकाबला करेगा? कौन फिरका परस्तों के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ा होगा जब तुम में ये बुराइयां पैदा हो जाएंगी? इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन तमाम चीजों पर आपको गौर करना है। और फिर एक और अहम बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ, हमारे खिलाफ हर चीज में, यानी सुबह में मुर्गी अंडा नहीं दी, असउद्दीन ओवैसी की वजह से नहीं दी, यानी हर चीज में नहीं, इनू करे, इनू करे, इनू करे, इनू करे। घर में इनको कुछ हो गया, अरे उन्होंने गए थे असद साहब होंगे, उन्हें करे, सदर साहब करे होंगे, इलेक्शन लड़ रहे जाकर हम उत्तर प्रदेश में, क्या क्यों जा रहे हो, क्या जरूरत है आपको? अरे जा रहे भाई, क्यों नहीं जाना? नहीं, वहां क्यों जाते साहब, आप इतनी दूर का सफर क्यों कर रहे आप? आप बारिश में तकरीर कर रहे, पूरा भीग गए। एक साहब मेरे को फोन करके बोले, मैं आपकी दाफना की तकरीर देखा, पूरा पानी में भीग गए आप तकरीर कर रहे, लोग भी भीग रहे आपके साथ, ये क्या बात है? मैं बोला आपको क्या तकलीफ हो रही, आप पानी में भीगे क्या?
آپ کو پانی آیا کیا؟ ارے نہیں میں دیکھ رہا ہوں نا. کیوں جا رہے آپ پانی میں بھگ کے؟ آپ تقریر کر رہے, وہ لوگ بھی تھالی مار رہے, نعرے لگا رہے. ملا بھائی صاحب وہ دیوانوں کی ٹیم ہے, ہم بھی دیوانے, ہم پانی میں بھگ کے بات کرتے, ہم پانی میں بھی بھگتے, آگ میں بھی کودتے, تلواروں سے بھی مقابلہ کرتے, زبان سے بھی کرتے, سب سے کرتے. تم کیا کرتے؟ تم خالی صوفے پہ بیٹھ کے. اچھا اس کے بعد صوفے سے اٹھنا ہے, یوٹیوب 2 منٹ کا ویڈیو بنا دیتے, 2 منٹ کا. ہم دیکھو ایسا, ارے یہ زمین پہ جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے. کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا اپنی امت کو کہ دعا بھی کرو اور میدان میں آؤ اپنی دعاؤں کو آزمانے کے لیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں اپنے خون میں نہانا پڑا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ابھی سنا کہ صاحب بن ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا, اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی جس مبارک پر. صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ چہرے پر ناک نہیں دکھ رہی تھی صدیق اکبر کے. نواسہ رسول کو کربلا میں شہادت دینا پڑا. ایک نہیں, اہل بیت کے پورے خاندان کے لوگ اپنی گردنوں کو کٹا دیے. اور تم بول رہے کیا کر رہے, کیوں جا رہے بھائی, کیوں خطرہ مول لے رہے آپ؟ کیا کریں گے؟ ضد ہے خطروں سے مقابلہ کرنے کی, خطرہ مول لے رہے. تم میری زندگی کی گارنٹی لیتے کیا؟ میں کل تک صبح تک زندہ رہوں گا, کوئی کسی گارنٹی نہیں لے سکتا. آج سے 2 دن پہلے ایک صاحب میرے کو بولے صبح دارالسلام کو آ رہا ہوں میں, آپ رہے؟ یا بولا بالکل آئیے. معلوم ہوا فجر کی نماز پڑھے, لیٹے, انتقال ہو گیا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو اس لیے, اور ہمارے جو غیر مسلم دوست ہے بولتے کیا یار کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ میں ان کو بولتا ہوں بھائی صاحب ہمارے پاس اونلی 1 لائف ہے, اونلی 1 لائف. ری انکارنیشن تو ہے ہی نہیں اپنے پاس. ایک زندگی گزارنے دو نا میرے کو, جیسا چاہتا گزارنے دو میرے کو. تم کو کیا تکلیف ہو رہی؟ مگر ان کو تکلیف ہر چیز میں. بہار میں الیکشن لڑے, بہت پکارے, اللہ نے کامیابی دی. سیمانچل کی سرزمین پہ لاکھوں سلام, اللہ نے ان کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈال دی. آپ اتر پردیش میں لڑ رہے ہیں, یوگی کو ہرائیں گے, ہمارا مقصد ہے. مودی کو ہرائیں گے, ہمارا مقصد ہے. مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بہادری کے ساتھ, تمام دلائل کے ساتھ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا نام اویسی اور امتیاز جلیل ہے. اب یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, انہوں خالی یوٹیوب 2 منٹ کا خالی, 2 منٹ کا خالی. یہ نہ تو فون کرتے, فون, یہ پورے ایسے باکڑے پہلوان, یا فون یا یوٹیوب. ارے آؤ میدان میں آؤ. ہاں مجھے یہ فخر ہے کہ میرے سرزمین دکن سے میرا تعلق ہے, بالکل فخر ہے. ہم یہاں سے نکل کر اتر پردیش جا رہے, بہار جا رہے, مہاراشٹر جا رہے, جھارکھنڈ جا رہے, تمل ناڈو کو جا رہے. کیوں جا رہے, کس لیے جا رہے؟ ایک طرف ہے, ایک تکلیف ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے, انصاف ہونا چاہیے. اور الزامات ہم پہ لگاتے, میرے کوئی فکر نہیں, الزام لگاؤ, جتنا الزام لگاتے لگاؤ, مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تم جتنا مجھ پہ الزام لگاؤ گے اتنی شدت سے میں کام کروں گا انشاءاللہ تعالی. جتنا تم میرے خلاف بولو گے میں اور طاقت سے کام کروں گا. تم جتنا پکارتے پکارو, میرے حوصلے میں, میرے عزم میں کمی آنے والی نہیں ہے. تم نہیں جانتے اسد الدین اویسی کو. میں سلطان صلاح الدین اویسی کا بیٹا ہوں. تم جتنا بولتے بول لو. یہ دارالسلام مجلس کو کیا ایسے ملا؟ مجلس کو ایسے ملا دارالسلام؟ پوچھو پاشا قادری سے, جب دارالسلام کے لیے عبدالواحد اویسی کو 11 سال مقدمہ لڑنا پڑا.
मुकदमा जीते तो सालार अंदर आए दारो सलाम के, घुस के निकाल कर सामान फेंका। ये इमारत इंजीनियरिंग कॉलेज की, ये तमाम इमारतें घर में बैठने से बनी। कैसे बनी बताओ? जिद्दोजहद करना पड़ा, मेहनत करना पड़ा। ये इमारतें याद रखो मुसलमानों, ये तुम्हारे बुजुर्गों के आंसुओं की निशानी है, उनके ख्वाबों की ताबीर है, तुम्हारे इत्तेहाद की निशानी है। अल्लाह अगर इस इमारतों के एक ईद को जबान देगा तो पुकार पुकार कर भारत के मुसलमानों से कहेंगे कि देखो हमने इस जमात के लिए अपना खून पसीना बहाया, हमने सियासी ताकत को बनाया इत्तेहाद के ऊपर, अब तुमको करना, अब हमको, अब आखिर में लगाएंगे नारा, अब हमको वो काम करना है। कल मैं भी मरूंगा, हम सब मरेंगे, जमीन की ग़िज़ा बनेंगे, हशर का मैदान होगा, सालार रहेंगे, हमारे गुलाम गौस खां मोतमद मामा रहेंगे, अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह, हबीब मोहम्मद खान डल्लाजी, शेख मोहम्मद अख्तर इस्माइल जबी, रहमत हुसैन जैदी, ख्वाजा अबू सईद, सैयद सज्जाद। कैसा दिन ओवैसी शर्मिंदा हो जाएगा उस दिन? नहीं, मुझसे जो होगा मैं करूंगा। जीत हार अल्लाह के हाथ में है। कम से कम मरने से पहले तिश्नगी तो नहीं रहेगी, अरे मैं कुछ करना था, जाना था। कोशिश करना हमारा काम है। दिलों का हाल अल्लाह जानने वाला है। और ये हमारे पे जो तनकीद करते हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा, लिख कर लाया जरा, यही तो इम्तिहान है तनवीर, यही तो इम्तिहान है तनवीर, किसने किसको खुश करना है। यही तो इम्तिहान है तनवीर, किसको किसको खुश करना है। लेकिन हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। और हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, हम सूए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ। और काफिला होगा रवा काफिले सालार के साथ। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन, गर मुलाकात होगी शायर दरबार के साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखो। ये जो मजलिस के खिलाफ दिल्ली से लेकर हैदराबाद, हैदराबाद से लेकर यूपी, यूपी से लेकर बिहार, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनको एक ही मर्द नजर आता है, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी। किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते, किसी के बारे में ये आदमी नहीं आना, ये क्यों आ रहा भाई हैदराबाद से, ये क्यों आ रहा, क्या जरूरत है आपको। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह जानता है सरकार का जलसा है। मैं अपनी अना की तस्कीन के लिए या मेरे तमाम जमात के जिम्मेदारान अपनी अना या अपनी मकबूलियत के लिए नहीं जा रहे, हम नाइंसाफी का खत्म करने के लिए, मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए, मुसलमानों के उनकी वोट की अहमियत को पैदा करने के लिए, मुसलमानों के मसाइल के लिए, मुसलमानों के जुल्म के खात्मे के लिए, नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपनी बच्चियों के तहफ्फुज के लिए जा रहे हैं। और जमहूरियत को मजबूत करना हमारा काम है। मगर मंजलिस पर तनकीद करना, मंजलिस पर उंगलियां उठाते रहो। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के कोने कोने में जाएगी। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हमारे वजीर आजम को ही बोलना चाहेंगे, वजीर आजम को ही बोलना चाहेंगे। वजीर आजम जो है, दो चीजों पर जबानी नहीं खोलते, बाकी सब पे बोलते हो उन्होंने। एक है पेट्रोल 100 रुपये हो गया, डीजल 70 रुपये। मैं होना बोल के बोल रहा हूं, ये सुनना ना। अब आप बताओ, बैठिए बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठिए। भारत के वजीर आजम, भारत के वजीर आजम पेट्रोल पे कुछ बोलते ही नहीं, डीजल पे कुछ बोलते ही नहीं।
قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، بھارت کے وزیر اعظم کچھ نہیں بولتے. سنچری ہو گئی پیٹرول ڈیزل کی، مگر پردھان منتری بول رہے متروں فکر مت کرو. اور چین ہمارے ملک میں گھس کے بیٹھ گیا. جب پلوامہ پاکستان نے کیا تو مودی نے کہا تھا گھر میں گھس کے ماریں گے. ہم نے کہا مارو گھس کے. مگر اب چین ہمارے گھر میں گھس کے بیٹھا ہے، کچھ ہی نہیں کر رہا. ڈیمچاک میں، ڈیپسانگ میں، ہاٹ سپرنگ میں چین بیٹھا ہوا ہے. اتراکھنڈ میں چین بھارت میں جیسا چمن میں ٹہل کے آتا ہے، آ کے توڑ کے جاتا ہے. اروناچل میں چین آتا ہے، کچھ نہیں کر رہے بھارت کے پردھان منتری. بھارت کے پردھان منتری چین کے بارے میں بولنے سے ڈرتے. ایسا لگتا ہے کبھی کبھی چائے میں بھی چینی نہیں ڈالتے، نہیں چین نکل جائیں گے. اور تیسری بات، ہم بھارت کے پردھان منتری سے یہ پوچھنا چاہ رہے مودی جی، 9 فوج کے سپاہی ہمارے بہادر مارے گئے. کتنے؟ 9 فوج کے سپاہی مارے گئے. اور 24 تاریخ کو انڈیا پاکستان کا T20 ہوگا. مودی جی کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ فوج مر رہی ہے اور منموہن سنگھ کی سرکار بریانی کھلا رہی ہے؟ 9 فوج کے سپاہی مر گئے تو آپ T20 کھیلیں گے. پاکستان کشمیر میں T20 کھیل رہا ہے بھارت کے لوگوں کے جانوں سے. بہار کے قریب کام کرنے والوں کا قتل ہو رہا ہے. ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے. کیا کر رہی ہے آئی بی امت شاہ؟ انٹیلیجنس کیا کر رہا ہے کشمیر میں؟ ہتھیار آ رہے اور آپ کیا میچ کھیلیں گے؟ پاکستان کے پاس سے ٹیررسٹ آ رہے. کون سا سیز فائر آپ نے کیا LOC پر؟ کیوں کیا آپ نے ایسا سیز فائر کیا کہ ڈرون سے ہتھیار آتے؟ 370 نکالا تو بہت بولے تھے. سب ختم ہو گیا کشمیر میں. کیا ختم ہوا؟ کچھ ختم نہیں ہوا. ٹارگیٹڈ کلنگ کشمیر میں ہو رہی ہے. یہ مودی سرکار کی ناکامی ہے جو کشمیر میں ہو رہا ہے. آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے ٹیررزم کے اوپر. اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں نے آج ایک 27 سالہ نوجوان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تم کو موجودہ بھارت کیسے لگتا ہے؟ یہ 27 سال کا نوجوان ہے. وکیل ہے، بہترین یونیورسٹی کے سے ڈگری حاصل کی. میں نے کہا بتاؤ کہ تم کو موجودہ بھارت کیسا دکھتا ہے؟ تو اس نوجوان نے مجھے کہا کہ اسد صاحب، میں بات تو نہیں کروں گا، میں لکھ کے بھی جاتا ہوں آپ کو. اس 27 سال کے نیک اور قابل وکیل نے مجھے یہ کہا کہ یہ جو مودی کا نیو انڈیا ہے، اس نوجوان کی بات سنیے آپ. نوجوان کہہ رہا ہے کہ اسد صاحب، جب آپ کا جنریشن جوان تھا تو جب آپ لوگوں میں ایک فکر تھی، ایک پریشانی تھی کہ آپ کل کیسا ہوگا، مستقبل کیسا ہوگا. بابری مسجد کی ڈیمولیشن، اس کے حالات دیکھیں آپ. بمبئی کے فسادات آپ کا جنریشن دیکھا. 90 کے فسادات ہم حیدرآباد کے دیکھے. تو نوجوان 27 سال کا کہتا ہے کہ آج ہم ویسا ہی محسوس کر رہے ہیں. آپ سوچو آپ، میں تو یہ سمجھا تھا کہ وہ دور نہیں آئے گا، مگر یہ نوجوان کہہ رہا ہے. آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مجبوراً وہی سوال یہ پوچھ رہے ہیں اپنے آپ سے کہ جو ہمارے دادا نے خوف اور دہشت میں زندگی گزاری، جو ہمارے باپ نے خوف اور دہشت میں زندگی گزاری، آج ہم جیسے نوجوانوں کو بھی خوف اور دہشت میں زندگی گزارنا پڑ رہا ہے کہ کہیں ہم پر جھوٹا کیس نہ بک ہو جائے، کہیں ہماری دکان پر حملہ نہ ہو جائے، کہیں ماب آ کر ہم کو لنچ نہ کر دے. سنو بی جے پی والو، سنو دیش کے پردھان منتری، یہ ایک نوجوان یہ کہہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈس اپوائنٹمنٹ ہے
मुझ में मायूसी आ रही है, मैं बेबस महसूस करता हूं अपने आप को। क्यों मायूसी और बेबस क्यों महसूस करता हूं? इसलिए कि आपने मेरे ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज कर दिया। अगर कोई मजहब तब्दील करेगा तो आपने क्रिमिनलाइज कर दिया उसको, और CAA बैकडोर से आप करना चाहते हैं। अगर मैं एहतजाज करूंगा तो आप मुझ पे UAPA लगाएंगे, NSA लगाएंगे, सिर्फ शक की बुनियाद पर। अगर मैं एक जर्नलिस्ट का ड्राइवर हूं, वो जर्नलिस्ट जा रहा था दिल्ली से हाथरस को, ड्राइवर है टैक्सी का, तो उसको भी जेल में डाल दिया, ये नौजवान कहता है। अगर मैं सिम काट दिया तो मुझे जेल में डाल देंगे, जैसा दिल्ली में फैजान खान को डाला। वो नौजवान कहता है कि गुड़गांव में मस्जिद नहीं है, हम गवर्नमेंट से इजाजत लेकर हर जुम्मे को सिर्फ 20 मिनट के लिए जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं, तो फिरका परस्त लोग, हमारी नमाज होते रहती है, हमारे सामने बाजा बजाते हैं, गालियां देते हैं, पुलिस खड़ी रहती है, और हम 10-20 मिनट के लिए भी नमाज नहीं पढ़ सकते। वो नौजवान कहता है कि अगर हम जिंदा बच जाएंगे तो मुझे डर रहता है असद साहब कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए, जैसा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 37% गोली लगने वाले मुसलमान। वो नौजवान ये भी कहता है कि जिस तरह आसाम में मोइनुल हक, कौन था मालूम आपको आसाम में? मोइनुल हक भारत का शहरी था, वो लकड़ी लेकर एहतजाज कर रहा था अपनी जमीन की, तो गोली मार दी गई। जब एक मुसलमान की लाश जमीन पर पड़ी थी तो एक बहादुर फोटोग्राफर उस लाश के ऊपर कूदता है, जूते मारता है। बताइए आप, ये नौजवान कह रहा है। ये नौजवान ये भी कहता है कि असद साहब, मैं कब तक ये बताऊं कि मैं बाबर के औलाद नहीं हूं? मैं कब तक ये बताऊं कि मैं औरंगजेब से मेरा ताल्लुक नहीं है? मैं कब तक बताऊं कि मैंने जिना के पैगाम को ठुकराया था मेरे दादा ने? मैं कब तक ये बताऊं कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? ये नौजवान कह रहा है कि रेडिकलाइजेशन मुसलमानों में नहीं है, रेडिकलाइजेशन तो संघ की ताकतों की वजह से दूसरों में रेडिकलाइजेशन हो रहा है। ये नौजवान ये कह रहा है कि बेलगाम में अरबाज को, वो किसी गैर मुस्लिम लड़की से उसका इश्क था, तो उस बच्ची के रिश्तेदारों ने किसी को कांटेक्ट किया और अरबाज की गर्दन काट कर ट्रेन के पटरी पर डाल दी। वो नौजवान कह रहा है असद साहब, कब तक ये नजारों को हम देखेंगे? ये नौजवान कह रहा है कि कब तक हमसे सवालात किए जाएंगे? वो नौजवान कह रहा है कि मुझे डर होता है कि कभी मेरा घर ना जला दे। वो नौजवान ये कहता है कि हर कम्युनिटी भारत में प्रोग्रेस करी है, तरक्की करी है, और हम मुसलमान रुक गए हैं। इंटर मोबिलिटी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि अगर इनका बाप कम पैसे कमाता था तो बेटा उससे ज्यादा कमाता है, तरक्की करता है, इंटर मोबिलिटी। वो कहता है कि मुसलमानों में कोई इंटर मोबिलिटी नहीं है। और फिर वो आखिर में कहता है कि हमको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और वो एक अहम बात वो नौजवान कहता है कि हिंदुत्व की वजह से जो मेरे हिंदू दोस्त थे, जो मेरे बिजनेस पार्टनर थे, वो सब मुझसे दूरी अख्तियार करते जा रहे। मोदी जी, ये एक 27 साल के मुस्लिम नौजवान की आप बीती है, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है? बताओ आप। ये एक नौजवान तकलीफ से कह रहा है, काबिल नौजवान है। मैंने पूछा, बताओ तुमको कैसे लगता है जो बीजेपी बोलती न्यू इंडिया? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक ही जिंदगी है, खूब अच्छी तरीके से गुजारो, मस्त होकर गुजारो, इज्जत से गुजारो, खूब सजदों में अपने सर को झुकाओ, रातों में उठो, गरीबों की मदद करो, मजलूमों की मदद करो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो अल्लाह से हाथ उठाकर भीख मांगो, अल्लाह तू मुझे इतना नहीं दिया, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूं, इसकी मदद करो। सहारा बनो गरीबों का, मजलूमों का। ये मत देखो कि मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है,
मदद करो एक दूसरे की, अपने किरदार को अच्छा करो, बेहयाई से दूर रहो। नौजवानों, तुम मुसलमानों के मुस्तकबिल हो, तुम भारत के मुस्तकबिल हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू आर द फ्यूचर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तुम नहीं गिर सकते, तुमको उठना है, तुमको उठना है, क्योंकि कल तुम्हारे कंधों पर यह कौम और मिल्लत की जिम्मेदारी तुम पर आने वाली है। तुमको अपने हौसलों को बुलंद रखना है, मायूसी को करीब आने नहीं देना है, मायूसी को करीब आने नहीं देना। अगर कल यह मालूम भी हो जाए कि असदुद्दीन ओवैसी को किसी ने मार दिया या कुछ भी कर दिया, तब भी तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता अपने हौसलों को बुलंद रखना, हौसलों को बुलंद रखना। इंसान आया है तो जाने के लिए आया है, मगर जब तक हम जिंदा रहेंगे अपनी माओं को शर्मिंदा नहीं करेंगे, हम अपने बुजुर्गों को शर्मिंदा नहीं करेंगे। जिंदा रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे और मरेंगे तो शहीदों की तरह मौत होगी इंशाअल्लाह ताला। मगर अपने हौसलों को बुलंद रखो, मुत्तहिद रहो, मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदों को आबाद रखो। जाओ कम से कम एक वक्त की नमाज, 2 वक्त की नमाज, जाओ मस्जिद को। पहले जैसा मस्जिद में जाते आप, हमारे शेख हैं बहुत बड़े, आप पहली बार मस्जिद जाते शैतान बोलता ओहो जा रहा तू मस्जिद को, अंदर मस्जिद में जाते की बोलता देख तेरा फोन का दोस्त आने वाला है, फोन आने वाला है। तो एक वक्त जाओ, एक फर्ज नमाज पढ़ो, स्लोली स्लोली नफ्स को समझाना पड़ता, मगर मस्जिदों को आबाद रखो, जिना के करीब मत जाओ। तुमको अगर कोई बच्ची पसंद है या बच्ची को बच्चा पसंद है, उन्हें नेक है, और बच्चियों से कह रहा हूं अम्मा तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं उन्हें, डू इट, गेट मैरिड। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? जब प्यार किया तो डरना क्या? मगर तुम पालना तुम्हारा काम है। नहीं, उन्हें मोटरसाइकिल लेके नहीं आई, 5 तोले सोना नहीं मिला, 200 लोगों की बिरयानी नहीं खिलाई गोश्त की। खाली यहां नहीं बोलना, वहां भी बोलना। नहीं, मेरे को नहीं मालूम, हमारे अम्मा बोल रहे थे, मैं क्या करूं? मेरे को नहीं होना साहब, अम्मा बोल रहे थे। अम्मा चलाते तुम्हारी स्प्लेंडर की मोटरसाइकिल? अम्मा चलाते, तुम चलाते? ये सब चीजें छोड़ो, ये ज़ैली चीजें हैं। शराब से दूर रहो। अगर तुम बुराई का खात्मा नहीं कर सकते तो कम से कम इन बुराई के मरकज को जाकर उसकी रोशनी में, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा तो मत करो। कम से कम ये तो हम कर सकते हैं, नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम गुलामों के गुलाम हैं, और जो गुनाहगार हैं, याद रखो इस दुनिया में बहुत से लोग गुनाहगार हैं और अल्लाह माफ करने वाला है। अल्लाह से उम्मीद बांध के रखो, हिम्मत से, हौसले से काम करो, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआ करो कि उत्तर प्रदेश में अल्लाह मजलिस को कामयाब करे, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उत्तर प्रदेश में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में मजलिस के अराकीन असेंबली को अल्लाह मुंतखब कराए, ताकि विधानसभा में जाकर, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हमारे शेर जाकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की नाइंसाफी का और इंसाफ का मुतालबा कर सके, नाइंसाफी का खात्मा कर सके। इतना तो आप कर सकते ना। और कल जुलूस निकलेगा, कल जुलूस निकलेगा ना। अरे क्या कर रहे, ठहर जाओ, कहीं घेरे में ले। कल जब जुलूस निकलेगा तो कोई अपने चेहरे पर रंग नहीं डालेगा। अरे तुम इंसान हो, रंग डाल रहे, ऐसी गलीज सूरत दिखती तुम्हारी, चिम क्या है ये? और वजू से रहो। जब तुम्हारे हाथ में झंडा है या रसूल अल्लाह लिखा है तो वजू से रहो। अगर कोई किसी को तकलीफ मत दो,
کوئی ہمارا غیر مسلم بھائی ہے، اس کو اعتراض ہے تو اس کو سمجھاؤ، بازو سے جاؤ، نہیں کسی کی عبادت گاہ کے سامنے آ کے آپ بھی ناچ رہے، نہیں، وہ غلط ہے۔ کل جب جلوس نکلے گا تو عشق کے مظاہرے کرنا، محبت کے مظاہرے کرنا، غلامی کے مظاہرے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ طاقت کے مظاہرے کے لیے جلوس نہیں نکالا جاتا، وابستگی محبت کی بنیاد پر جلوس نکالا جاتا ہے پورے بھارت میں۔ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، کوئی اسکول میں نہیں جا رہا آج کل، گورنمنٹ اسکول میں ڈالو اپنے بچوں کو، مدرسوں کو مضبوط کرو، آپ نوجوانوں محنت کرو، جستجو کرو، روزی حاصل کرو، اللہ رزاق، اللہ رزق دینے والا ہے، اور حالات سے سمجھوتا مت کرو، حالات سے مایوس مت ہو، انشاءاللہ تعالی یہ ظلم کا خاتمہ ہوگا، یہ ظلم ختم ہوگا، یہ ناانصافی ختم ہوگی، یہ ظالم لوگ اقتدار کو ایسا چھوڑیں گے، اللہ ان کو ایسا نکالے گا کہ برسوں برسوں لگ جائیں گے ان کو دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے۔ تو آپ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیے، شیطان سے بچیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، قرآن کی اور سنت پر عمل کریے۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ اتنی دیر تک اس جلسے میں شرکت کی۔ کل نعتیہ مشاعرہ ہے، اس میں بھی شرکت کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله بچالو يا رسول الله بچالو ہم گرے ہم کو سنبھالو نارے دوزخ سے بچالو اپنی کملی میں چھپا لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم۔ إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ کل بعد نماز عشاء کلی نعتیہ مشاعرہ زیر نگرانی نقیب ملت نصرالدین ہوچی صاحب منعقد ہوگا، جس میں شہر حیدرآباد کے علاوہ باہر کے ایمان شورا مخاطب کریں گے، نعتیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شمع محمدی کے پروانوں سے شرکت کی اپیل کی جاتی ہے۔ کل بعد نماز عشاء کل ہند نعتیہ مشاعرہ
दारुसलाम के मैदान में मुनक़द होगा। इस नाते मुशायरे में मेहमान शोरा जनाब मंदर भोपाली साहब, रियाज टोनकी साहब, अकील नोमानी साहब, डॉक्टर जलील बुरहानपुरी साहब, सैयद मोहम्मद मोहिउद्दीन खैस और मुकामी शोरा इस नातिया मुशायरे में कलाम पेश करेंगे। तमाम हज़रात से कल दारुसलाम में बाद नमाज इशा तशरीफ लाएं और अज़ला के सुदूर व मोतमदीन, कारकुनान मजलिस और कॉर्पोरेटर्स का एक इजलास कल सुबह 11 बजे दारुसलाम में मुनक़द होगा। सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब इस इजलास की सदारत करेंगे। अज़ला के सुदूर व मोतमदीन, कारकुनान मजलिस और कॉर्पोरेटर कल सुबह 11:30 बजे दारुसलाम के इजलास में शिरकत करें। एक और ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन इब्तिदाई मजलिस तीगल गुंटे के ज़ेर एहतमाम 33वां जलसा रहमतुल आलमीन बमुकाम तीगल गुंटा चौराहा ज़ेर निगरानी मोहतरम